السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں کہ روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تو جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو پہلے دو روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہو جانا ہے۔ تیسرے سے ساتویں روز تک کیا رد عمل دیتا ہے ہمارا جسم، اب جان لیتے ہیں۔ اس حوالے سے جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کرتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ 8ویں سے 15ویں روزے تک ہمارے جسم کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دلچسپ معلومات جانتے ہیں۔ آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دماغ کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ 16ویں سے 30ویں روز تک ہمارا جسم کیا رد عمل دیتا ہے۔ اس حوالے سے دلچسپ معلومات دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بتاتے چلوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھے روزوں کے فوائد۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے جو بے شک ہمارے خالق ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے، مگر دیکھیے اس کی رحمت کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر لیا۔ مجھے دیجیے اجازت، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا
اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس روزوں میں ہمارے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔